بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے اور مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رمضان کی محنتیں قبول فرمائے، ہماری نمازیں، ہمارے اذکار، ہمارے روزے، ہماری تلاوتیں، ہماری دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے نتیجے میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کرے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو تیسرا سلسلہ ہے، تیسری جو سیریز ہے، اس کا آغاز کل کی مجلس سے ہو گیا ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے فتنہ الحاد، اللہ کا انکار، اللہ کے دین کا انکار، اس تعلق سے جو سیلابیں آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں، اسے کیسے ٹیکل کرنا چاہیے، اس کی کیسی خطرناکی ہے، اسے لے کر ہم نے کل کی مجلس میں گفتگو کی۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کل کی مجلس اور اس سے پہلے جو رمضان کی سب سے پہلی مجلس تھی، الایمان باللہ کی مجلس، اور تقدیر پر جو ہماری گفتگو ہوئی وہ مجلس، ان تینوں مجالس کی باتیں تقریباً ایک ہی موضوع کے آس پاس گھومتی ہیں۔ تو ان تینوں کو اگر جوڑ کے اگر انہیں سنا جائے اور انہیں سمجھا جائے تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں اور بہت ساری گتھیاں کھل جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کو لے کر۔ تو آج ہم جس سلسلے کی سمجھیے دوسری کڑی ہے، فتنہ انکار حدیث، اس پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ یہ جو فتنہ انکار حدیث ہے، یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ میں کئی زمانوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، لیکن موجود ہے، بلکہ الحاد کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اس لیے کہ الحاد کا جو فتنہ ہے، اس میں جو ملحد ہوتا ہے، جو ایتھسٹ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی اوپنلی کہتا ہے، کھلم کھلا کہتا ہے کہ میں خدا کا نہیں ماننے والا ہوں۔ اس کے بعد اس تعلق سے آپ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو حدیث کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے، آتا ہے، اٹھتا ہے، جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ جو کفر ہے یہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک کہ اس تعلق سے اسے گفتگو کر کے اس سے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ خطرناک ہے الحاد کے فتنے سے۔ اور یہ جو حدیث کا انکار ہے، جسے ہمارے معاشرے میں منکرین حدیث بھی کہتے ہیں، اور بعض جگہ انہیں اہل قرآن بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اہل قرآن کہنا ان کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ نام میں چونکہ لفظ قرآن ہے، اور ان کو اس لفظ سے جوڑنا یا پھر اس لفظ کو ان سے جوڑنا، یہ گویا کہ ان کے لیے ایک تعریف کی بات ہو جاتی ہے، جبکہ وہ اس تعریف کے مستحق نہیں، وہ ایک سراپا فتنہ ہے
اور وہ جو حرکت کر رہے ہیں وہ کفر ہے۔ اور پہلے سے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اور احادیث کو نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتا نہیں، چاہے جو بھی ریزن ہو، یاد رکھ لیں اہل علم نے بالاتفاق کہا وہ آدمی اسلام میں نہیں ہے، وہ آدمی اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ تو انکار حدیث کفر ہے، اور یہ جو فتنہ ہے دن بدن بڑھتے جا رہا ہے، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور اس میں بھی وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ کل آپ نے الحاد کے اسباب میں سنی تھی کہ دین کی پابندی سے بیزار، دین کی اتباع سے بیزار، بعض چیزیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کا لاجک ہے وہ چیزیں ان پر نہیں بیٹھیں تو وہ انکار کرنے اتر آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو فتنہ ہے حدیث کا انکار کرنا، کہنا کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور حدیث ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، سنت کی کوئی اتباع کی ضرورت نہیں، صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، انہی کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے یہ دو اہم رکنوں پر کھڑا ہوا ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس تعلق سے آپ کو قرآن میں بہت ساری آیتیں اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت باتیں اس تعلق سے بتائیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکتکم، میں نے تم لوگوں کو، میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے آپ ان چیزوں سے رک جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، اس کا اللہ نے قرآن میں جا بجا اعلان کیا۔ ایک جگہ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو کیا کریں؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر ان کی اتباع نہیں ہوگی تو تمہارا یہ محبت کا دعویٰ کرنا بے بنیاد ہے۔ یہ بھی آپ اچھی طریقے سے جان لیجیے ساتھیوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر صرف اللہ پر ایمان رکھنے کی بات کرنا، یاد رکھ لیں یہ اللہ کے انکار کے برابر ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی میں اللہ کو مانتا ہوں، ہے نا، اللہ مانتا ہوں وہی خالق مالک سب کچھ ہے، لیکن اس کے جو دین ہے، اس کا جو دین ہے اسے میں نہیں مانتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دین انسان کی پیداوار ہے، تو یاد رکھ لیجئے یہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ہے لیکن اس کا کچھ اثر باقی نہیں، اس کا اثر نہیں ہے، اللہ ہے بس، اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا، وہ انسانوں کے لیے اس نے کیا کیا، انسانوں کو اس نے کیسے ہدایت دی، وہ کیسے چاہتا ہے کہ انسان زمین میں جیے، اس تعلق سے معلومات کہاں سے آئیں گے، ڈائریکشنز کہاں سے آئیں گے، انفارمیشنز کہاں سے آئے گا۔ تو صرف یہ کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ نے جن رسولوں کو بھیجا ہے، اللہ نے جو دین نازل کیا ہے میں اسے نہیں مانتا، کہنا حقیقی معنی میں اللہ کا انکار ہے، کیونکہ ایسا کہہ کے اس نے اللہ کو صرف نام کا ہی باقی رکھا ہوا ہے، ورنہ اس کی کوئی تاثیر نہیں۔ تو جی ساتھیوں، اگر آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو یہ دو نقطوں کو کافی زور دیا گیا ہے کہ دین ہمارا کھڑا ہوا ہے اللہ کی کتاب پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ ان دونوں کو آپ جمائیں گے تو ہی آپ کے دین کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، ورنہ اس کے علاوہ نہ کہ صرف قرآن ہے نہ کہ صرف حدیث ہے، ان دونوں کو جوڑنا چاہیے تب جا کے دین مکمل ہوتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ بات بھی آپ جان رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی کہہ دیا کہ یوشک ان قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جو بڑے بڑے مسجدوں میں بیٹھ کر کہیں گے کہ بھئی ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، سنت کی کیا ضرورت ہے۔
تو ایسے لوگ آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی سنا دی. تو لوگ سنت کا انکار کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا انڈائریکٹلی انکار کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی قرآن کافی ہے. یہ عزیز ساتھیوں یہ ایسا فتنہ ہے، اس کے تعلق سے جیسے آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. اب ہم اسی فتنے کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے اور اس فتنے کرنے والوں کے کیا شبہات ہیں، ان کے کیا ڈاؤٹس ہیں اور کیسے لوگوں کو کیا کہہ کے گمراہ کرتے ہیں، ان اہم باتوں کو بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. پہلے تو یہ جان لیجئے گا، یہ جو سنت کا انکار ہے اس کے 2-3 قسمیں ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے اور احادیث کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں، یہ قسم ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، احادیث کو مانتے ہیں، لیکن احادیث کو بعض جگہوں میں نہیں مانیں گے. احادیث کی جو قسم آحاد کی روایتیں ہیں انہیں اگر ہم عقیدے کی باب میں لائیں، ایمانیات کی باب میں لائیں تو ان احادیث کو نہیں مانیں گے، یہ قسم ہے. اور ایسی بھی قسم ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی سنت کو بھی مانتے ہیں، لیکن بعض ایسی صحیح روایتیں ہیں جو ہمارے عقل کو نہیں چڑھتی، ہمارا عقل اسے نہیں مانتا، تو ہم اس لیے انکار کرتے ہیں. یہ بھی ایک سنت کا انکار ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف بخاری و مسلم کی احادیث کی کتابوں مانیں گے، بقیہ کتابوں کو ہم نہیں مانتے. تو اس کے بھی کئی ویرائٹیز ہیں، ان ساری ویرائٹیز پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو آج ہماری مجلس میں یہ جو پہلی ویرائٹی ہے، یعنی یہ کہنے والے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، احادیث کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں، انہیں لے کر چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور یہ جو موضوع ہے کل کی مجلس کے لیے بھی ہونے والا ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے عقل کو لے کر بعض احادیث کا انکار کیا جاتا ہے اور بعض لوگ بڑی بڑی اہم احادیث کا انہوں نے انکار کر ڈالا، اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں یہ ہم کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں. یہ جو فتنہ ہے عزیز ساتھیوں، یہ کچھ کم تیزی سے نہیں پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور نوجوانوں کے درمیان یہ چیز بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. اس لیے ہم نے اس کا موضوع اختیار کیا ہے، اسے آج کی ہماری مجلس کا موضوع بنایا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سنت کا انکار کرنے والے ہیں، اصل میں یہ انکار کب سے شروع ہوا. ایک حدیث ہے بخاری کی، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں اے عائشہ رضی اللہ عنہ، ہم عورتوں کے لیے اسلام میں یہ حکم کیوں ہے کہ اگر ہم سے نماز چھوٹ جائے ہے نا، اگر ہم سے نماز چھوٹ جائے تو ہم اسے قضا نہیں کرتے، البتہ روزے چھوٹ جائے تو ہم اس کا قضا کرتے ہیں. عورت کو جب ماہواری آتی ہے تو اس سے جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اس کا تو قضا نہیں کرتی، 4-5 دن کی جو نمازیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں اس کا تو قضا نہیں کرتی، البتہ اگر روزے چھوٹ جائیں تو اس کے تو وہ بعد میں قضا کرتی ہے. ایسا کیوں؟ تو سوال جب اس عورت نے پوچھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھیے کیا کہا. انہوں نے کہا احروریۃ انتی، کہا کہ تم حروریہ کی عورت ہو. حروریہ یہ کہہ کے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک فرقے کی طرف اشارہ کیا، یعنی صحابہ کے اس زمانے میں ایسے فرقے کے لوگ تھے جو ان جیسے احادیث کا انکار کرتے تھے، جو باتیں دماغ کو نہیں چڑھتی کہ بھائی روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ تو ہم اس کا قضا کرتے ہیں، نماز کا کیوں قضا نہیں کرتے؟ بات عقل کو نہیں چڑھتی، چلو اس کا انکار کریں. تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو ان باتوں کو کہتے تھے. یہ حروریہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر خوارج زیادہ ہوتے تھے. خوارج خطرناک فرقہ جو اسلام کے آغاز میں اس نے سر اٹھایا. اس نے جہاں خطرناک باتیں اس نے کہی، خطرناک اس نے گمراہیاں کہی، اس کے پاس اس فرقے کے پاس سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی بڑا گناہ کر دے، کوئی بھی بڑا گناہ کر دے مسلمان، تو ان کی نظر میں وہ کافر ہے. نہ کہ صرف کافر ہے بلکہ وہ مرتد ہو گیا ہے، مرتد ہونے کی وجہ سے اس کا خون حلال ہے. کیا مطلب؟ یعنی بڑا گناہ کسی سے سرزد ہو گیا، جیسے نعوذ باللہ کسی نے شراب پی لی، نعوذ باللہ کسی نے جو ہے زنا کر لیا، اسلام کے نظر میں بڑے گناہ ہیں، ان کے لیے سزائیں ہیں. لیکن یہ لوگ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، یہ لوگ کافر نہیں ہوتے،
یہ مسلمان رہتے ہیں، ان کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے اور یہ توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اپنے کردار کو دوبارہ درست کر لیں تو پھر ان کے ایمان میں وہ تازگی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی توبہ نہیں کرے تو وہ ایمان میں اس کے گھٹاؤ رہتا ہے، لیکن وہ اسلام سے باہر نہیں جاتا، وہ کافر نہیں بنتا، وہ منافق نہیں بنتا۔ خوارج نے کہا کہ نہیں، آدمی جیسے ہی بڑا گناہ کرتا ہے وہ سیدھے سیدھے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، اور کافر ہو جائے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہو جائے تو اسے قتل کرنا جائز ہے۔ ایسے کہہ کے ان لوگوں نے خون کی ہولی کھیلی اسلامی تاریخ میں۔ ان لوگوں نے ایسے ایسے فتنے برپا کیے۔ علی بن ابی طالب کے زمانے میں انہوں نے انہی لوگوں کی وجہ سے صحابہ کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، فتنے کھڑے ہوئے، اور یہ ظاہری طور پر ان کی عبادتیں ایسی کہ بڑے بڑے لوگ دیکھ کے انہیں تعجب کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسا مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو سب کو مال غنیمت دیا گیا۔ وہاں سے ایک صاحب آئے جن کا نام تھا ذوالخویصرہ التمیمی۔ یہ صاحب آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو، اے محمد انصاف کرو۔ اسلوب دیکھیے، اور کسے یہ کہا جا رہا ہے یہ بھی سن لیجیے آپ۔ اور یہ وہ صاحب جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ نجد سے آئے تھے۔ اور یہ جب انہوں نے تقسیم دیکھا تو ان کے منہ سے دیکھیے کیا جملے نکل رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غصہ آیا، کیونکہ جو سردار ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جس پر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ جب ان سے مخاطب ہو تو ٹھیک سے الفاظ استعمال کریں، ایسے ویسے الفاظ استعمال کریں جس کے ذریعے سے لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں ان کے اس ایمان میں رکھنے پڑ جائیں، اور ان کا وہ ایمان جذبہ ٹھپ ہو جائے، تو اس سے فتنے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا ویلک ان لم اعدل فمن یعدل، میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کوئی انصاف کرے گا۔ تو وہ آدمی کی بڑ زبانی تھی، اس آدمی کی بد اخلاقی تھی، اور جرأت تھا، ایسی عجیب و غریب جرأت تھی۔ اور جب وہ صاحب گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے، کہا یخرج من ضئضئ ھذا، اس آدمی کے بعد، میرے بعد اس آدمی کی طرح بہت سارے لوگ نکلیں گے، تحقیرون صلاتکم امام صلاتہم، تم تمہاری نماز کو ان کی نماز کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھو گے، ویسی نمازیں پڑھیں گے، ہے نا۔ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے کچھ نہیں سمجھو گے، تم اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے ان کی عبادتوں کے سامنے، عبادت گزار ہوں گے، ایسے عبادت گزار تم اپنے آپ کو کہو گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے فرشتے قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے اس تیزی سے نکل جائیں گے جیسے کسی جانور کو کوئی تیر چیر کر نکل جاتا ہے، یعنی بڑی تیزی سے دین کو چھوڑ دیں گے۔ ان کا یہ جو رمق دمق، یہ رونق، یہ جو کچھ بھی سنگار تھا وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور پلک چپکتے ہی یہ اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آدمی کو دکھا کر کہا، اور بعد میں ایسے ہی لوگ پیدا ہوئے، اور انہیں دین کے معاملے میں اتنی جرأت، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جو آیتوں کو سمجھتے ہیں وہی فیصلہ کن سمجھ ہے، ہم جو دین سمجھتے ہیں وہی فیصلہ کن دین ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے علماء کو بالائے طاق رکھا، کسی کو کیئر نہیں کیا، اور من گھڑ انداز سے دین کی تفسیر کی، دین کو سمجھانا شروع کیا۔ تو نتیجہ نکلا کہ انہوں نے دھڑلے سے لوگوں کو قتل کیا، بڑے بڑے فتنے برپا کیے۔ علی بن ابی طالب نے ان سے لڑائی لڑکے ان کے لگ بھگ 8 سے لے کر 6000 سے لے کے 8000 افراد کو قتل کیا، اور جو کچھ بھی بچے تھے انہیں تتر بتر کر دیا گیا۔ لیکن یہ عالم اسلامی سے ختم نہیں ہوئے۔ تو ان کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا انکار، اور کہنا کہ بھائی ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ اس زمانے سے چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو مائی عائشہ کے حدیث میں اس کے طرف اشارہ ملتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخویصرہ کے تعلق سے جو کہا اس کے تعلق سے بھی اشارہ ملتا ہے۔ اور بعد میں اہل علم نے ہر زمانے میں، اگر آپ احادیث کو جو جمانے کا جو سلسلہ شروع ہوا جسے تدوین حدیث کہتے ہیں، اہل علم نے احادیث کو جمع کیا،
تو اس کے بعد اہل علم نے ساتھ ساتھ ایسی بھی کتابیں لکھی جن کتابوں کا نام تھا اختلاف الحدیث، اختلاف السنہ، المختلف فی الحدیث۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی 2 احادیث کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے، یہ احادیث عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ احادیث مان نہیں سکتے، تو انہوں نے ان احادیث کو لا کے سب احادیث کے ان اشکالات کا جوابات انہی زمانے میں دے دیا۔ اللہ اکبر، بہت پہلے کام ہو گیا ہے۔ تو یہ عزیز ساتھیوں، ان کا آغاز یہاں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد ہمارے ہندوستان میں سب سے پہلے اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے والے ایک بہت بڑا نام، مشہور نام ہے، وہ نام ہے سر سید احمد خان، جو تھے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بانی، بہت بڑا نام ہے۔ اور یہ آئیڈیالوجی ان کی تھی کہ ہم انگریزوں کے ساتھ مل کر چلیں، ان کے پاس ترقی ہے، اب وہ ملک پر حاوی ہو گئے، اب ہم ان کی مخالفت کریں گے تو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے، ہندوستان کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچائیں گے، یہ کہہ کے یہ انگریزوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ان کی وفات 1880 کے اس پاس، پرانے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا تھا، بڑا نام ہے۔ تو یہ 3 سال کے لیے بڑا تعجب ہے کہ یہ میاں نذیر حسین جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کے مجلس میں بیٹھتے تھے، ہے نا، شاہ عبدالعزیز بڑے ایک محدث گزرے ہیں ان کے مجلس میں بیٹھتے تھے۔ لیکن بعد میں ہوا یہ کہ ان کے افکار میں تبدیلی آئی اور 3 سال کے لیے انگلینڈ چلے گئے، اور انگلینڈ سے واپس آئے تو انہوں نے بائبل کی تفسیر لکھی، اور اس کے بعد ایسی باتیں کہیں، ان میں یہ چیز شامل تھا کہ انہوں نے کئی احادیث کا انکار کیا، انہوں نے ملائکہ کا انکار کیا، کئی چیزوں کو اپنے عقل کے کسوٹی پر جانچنے کی کوشش کی۔ جانچ پڑتال کا ان کا طریقہ بالکل آزادانہ تھا اور بالکل لاجیکل تھا، غیر اسلامی تھا، اس کی وجہ سے خطرناک نتیجے نکل آئے۔ تو یہ ہندوستان میں ان کا جو ہے ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے باقاعدہ یہ فرقہ چلا ہے، ان کی مساجد بھی ہیں، چنئی میں بھی ہیں، دوسرے علاقے میں بھی ہیں، یہ باقاعدہ اپنے آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کرتے ہیں، اور لوگوں سے ان کا جو ہے ملنا جھلنا ہوتا ہے، اور سب کو یہ اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ اپنا خاص لباس پہنتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان آتے جاتے ہیں، جبکہ یہ لوگ صریح کافر ہیں، صریح کافر ہیں، ان کے کفر کے کوئی جو ہے کفر میں کوئی شک نہیں۔ تو چلیے یہ ان کی تاریخی بیک گراؤنڈ ہے۔ چلیے ان کے بعض شبہات دیکھتے ہیں، یہ کہتے کیا ہیں، کیسے ایک اچھے خاصے مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے بات چیت میں کون سی چیزوں کو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فیہ تفصیل کل شیء، یہ قرآن ہے جس میں پوری تفصیل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب قرآن میں پوری تفصیل ہے تو پھر سنت کی کیا ضرورت، تو پھر قرآن کو پکڑیے اور اسی کو پکڑتے رہیے، سنت کی کوئی ضرورت نہیں، صرف قرآن پڑھیے۔ جب یہ بات یہ کہتے ہیں تو پھر یہاں پر بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن میں پوری تفصیل ہے تو چلیے بتائیے کہ نمازیں کیسی پڑھی جائیں۔ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن کون سی نماز کتنی رکعت پڑھی جانی چاہیے، فجر میں کتنی رکعت، اچھا پہلے یہ 5 وقت کی نماز ہے یا پھر کتنی وقت کی نمازیں ہیں۔ اگر ان چیز کی تفاصیل کے بارے میں پوچھیں گے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ انسان کو نماز پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ نماز کو لے کر انہوں نے جو کچھ بھی جوک کیا وہ آپ کے سامنے آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ فی تفصیل کل شیء، یعنی ہر چیز کی اس میں تفصیل موجود ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی قواعد، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی جینے کے پورے طور و طریقے بتا دیے، جو بھی بنیادی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ البتہ جو تفصیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث بتایا۔ اللہ نے قرآن میں روزے کا حکم دیا، اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، اللہ نے قرآن میں حج کا حکم دیا۔ تو جو بڑے بڑے دین کی بنیادیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن اس میں جو چھوٹی چھوٹی تفصیل ہے، اب حج ہو گیا، حج کب کرے، کون سے دن کریں، کب کہاں جائیں، کیسے احرام پہنیں، احرام میں کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کون سی چیزیں کرنی چاہیے۔ جب احرام جب کہا گیا تو مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا۔ ایک صاحب تھے، وہ بالکل اسی طریقے کے تھے کہ وہ صرف قرآن کو مانتے تھے، احادیث کا انکار کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ
وہ ذرا مشہور بھی تھے. تو ایک مرتبہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ حج کے لیے آ گئے. وہاں پر ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی. تو عالم صاحب نے کہا کہ یہ کیا آپ فیملی کے ساتھ آ گئے؟ کہا کہ ہاں، قرآن میں تو فیملی کا تو ذکر ہے ہی نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا اعلان، ابراہیم علیہ السلام حج کا اعلان کریں گے تو لوگ رجالن سے مراد مرد، رجالن سے مراد مرد آئیں گے. قرآن میں تو مرد آنے کا ذکر ہے. آپ تو اپنی بیوی کو لے کر آ گئے، فیملی کے ساتھ آ گئے، اس کا تو ذکر ہے ہی نہیں قرآن کے اندر. قرآن میں صرف مرد کے آنے کا ذکر ہے. یأتوک رجالن، رجال کہتے ہیں مردوں کو، یعنی تمہارے پاس مرد حضرات آئیں گے حج کے لیے. تو قرآن میں تو مرد حضرات کا ہی ذکر ہے حج کے لیے، تو آپ تو فیملی لے کر آ گئے. تو وہ پریشان ہوئے، کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ صرف ایک آیت مس ہو گئی. میں کہا کہ میری ریسرچ میں صرف ایک آیت مس ہو گئی. تو ایسے جو ہے بہکی باتیں، ایسے کھلواڑ کی باتیں ہو جاتی ہیں جب آدمی ایسے آئیڈیالوجیز کو مانتا ہے. تو احرام کیسے باندھے، کب احرام ٹوٹتا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، یہ ساری تفصیل کہاں ہے؟ نہیں ہے. تو قرآن کے اندر جو تفصیل کہا گیا ہے، جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہدایت کے لیے جو بھی ڈیٹیلز چاہیے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی زندگی جینے کے لیے اسے جو کچھ بھی چاہیے، اس کے جو بنیادی باتیں ہیں اللہ نے قرآن میں نہیں چھوڑا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اچھا، یہ ایک صاحب تھے، انہیں اس آیت سے کچھ پریشانی ہوئی. وہ آ کر کہنے لگے ایک عالم صاحب کے پاس کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں پوری تفصیل ہے، تو چلیے بتائیے کہ میں اگر قمیص سوں تو کتنے میٹر کپڑے لگے گا؟ اس کی تفسیر قرآن کے اندر، اس کی تفصیل قرآن کے اندر کہاں ہے؟ وہ کہا کہ ہے قرآن کے اندر. کہاں؟ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جو اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں. تو جاؤ جا کے ٹیلر سے پوچھو، بتائیں گے. اور اللہ نے ٹیلر سے پوچھنے کو کہا، جو آدمی جس فن کا ماہر ہے اس کے پاس جا کے پوچھو، ہے نا. تو قرآن میں جو تفصیل سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی باتوں کو ڈال دیا. اچھا، یہاں پر اس آیت کو بھی سمجھ لیجیے آپ. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. بہت ہی اہم آیت ہے، اس کے ہر لفظ کو سمجھنا چاہیے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں، ان میں اہل علم اور ان میں جو پولیٹیکل امراء ہیں، ان کی اطاعت کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا اس آیت کے اندر. کہا اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو. ذمہ دار کون ہیں؟ ان میں امراء اور علماء. امراء سے مراد پولیٹیکل ہیڈز، اور علماء جو ریلیجن ہیڈ ہوتے ہیں، ریلیجس ہیڈ ہوتے ہیں. ان دونوں کی اتباع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ایک ہی جگہ، اطیعوا اولی الامر منکم میں. تو یہاں پر 3 چیزوں کی اتباع. یہاں پر الفاظ دیکھیے، سبحان اللہ، قرآن کتنا ایکیوریٹ اور کتنا دقیق ہے. اللہ نے جب یہ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو تو اللہ نے کہا اطیعوا اللہ. پھر جب یہ کہا کہ رسول کی اطاعت کرو تو کہا اطیعوا الرسول. اطیعوا کا لفظ دوبارہ دہرایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. 2 مرتبہ اطیعوا کا لفظ دہرایا گیا. اور جب ذمہ داروں کی بات آئی، وہاں پر اطیعوا کا لفظ تیسری مرتبہ نہیں آیا. صرف جب اللہ کی بات آئی اطیعوا کا لفظ آیا، رسول کی بات آئی اطیعوا کا لفظ آیا، اولی الامر منکم میں اطیعوا کا لفظ نہیں آیا. تو اس سے علماء نے نکالا کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. اسی طریقے سے رسول کی اطاعت بھی مستقل انڈیپینڈنٹ ہے. البتہ یہ جو ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ماتحت ہیں. ان کی باتیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جڑ کر جاتی ہیں، اللہ کی باتوں سے جڑ کر جاتی ہیں تو مانو. اگر ان دونوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو مت مانو. ان دونوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو مت مانو. تو یہاں پر اطیعوا الرسول، رسول کے لفظ کے سامنے اللہ نے اطیعوا کا لفظ کہا، یعنی رسول کی اطاعت انڈیپینڈنٹ ہے، مستقل ہے. معنی یہ کہ اب جب رسول کہہ دیں تو یہ نہ چیک کرنے کی ضرورت پڑے کہ اللہ نے کہا کہ نہیں کہا. اگر کوئی ذمہ دار اگر آپ کو کوئی حکم دیتا ہے، کوئی عالم آپ کو حکم دیتا ہے، کوئی
پولیٹیکل ہیڈ آپ کو کوئی حکم دیتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بھائی اس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، چیک کرنا پڑے گا. لیکن رسول کے لیے شرط نہیں کہ آپ یہ چیک کریں کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے یا پھر اللہ کے حکم میں اس کی کوئی مخالف ورزی ہے. چیک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول کی اطاعت مستقل ہے. جیسے اللہ کی اطاعت مستقل ہے، اللہ جو بھی کہے گا ہم کریں گے، جو بھی حکم ہوگا اس پر عمل کریں گے، ویسے ہی رسول جو بھی کہیں گے، جن چیزوں سے روکیں گے ان چیزوں سے روکیں گے. تو رسول کی اطاعت مستقل ہے. بہت ہی اہم نقطہ ہے، یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے سے جڑی، یعنی رسول اگر کوئی حکم دے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے. جبکہ یہ لفظ 2 مرتبہ دہرا کے قرآن نے یہ ثابت کر دیا کہ رسول کی اطاعت مستقل ہے. وہ جب کہیں تو ماننا چاہیے، ضروری نہیں کہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ نہیں کہا ہے، کیونکہ رسول کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ بولنے والے نہیں ہیں. اچھا، اور مزے کی بات دیکھیے، آیت آگے بڑھتی ہے جس میں اللہ نے کہا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کوئی چیز کو لے کر اختلاف ہو جائے. اگر تمہارے درمیان کوئی چیز کو لے کر اختلاف ہو جائے تو کرے کیا؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس چیز کو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو اگر کوئی پریشانی، کسی مسئلے کا حل، کہیں دقت آ گیا، کیا کریں کیا نہ کریں، کون سی چیز کو مانیں کون سی چیز کو نہیں مانیں، اس دقت کے عالم میں ہم لوٹیں گے اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے پاس لوٹنا اللہ کی کتاب کی طرف، اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کب کا واضح کر دیا کہ رسول کی اطاعت مستقل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. اور ایک جگہ اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ بھی رسول نے تمہیں دیا لے لو، اور جن چیزوں سے رسول نے روکا رک جاؤ. جنرل اللہ نے اجازت دے دی کہ رسول جو کہتے ہیں وہی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کے اندر ایک بہترین رول ماڈل ہے، تم انہیں دیکھ کر چلو، تم انہیں دیکھ کر زندگی گزارو. یہ وہ فرد ہے جس پر ہم نے مہر لگایا ہوا ہے. یہ فرد جو کچھ بھی کہتا ہے، ہم جو کہتے ہیں وہی کہتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی بولتا ہے ہم نے اس کے منہ میں ڈالا ہے، ہم نے اس کے منہ میں ڈالا ہے، اور یہ جو کچھ بھی کہتا ہے پورے کا پورا وحی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے. جو کچھ بھی کہتے ہیں پورے کا پورا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پورے کا پورا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب آپ نے ان باتوں کو سمجھ لیا، اور اس آیت کو بھی سمجھ لیجئے، بہت ہی گہری آیت ہے. اللہ نے کہا اِنَّ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کیا تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو جو رائے تمہارے اندر اللہ ڈالتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آیتیں ہیں جنہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم سنانے والے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سمجھ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک سمجھ ہوتی ہے، جو ان کے دماغ میں بات آتی ہے. وہ جو دماغ میں ان کی باتیں جو آتی ہیں، جسے فقہ اصطلاح میں اجتہاد کہتے ہیں، یہ جو اجتہاد ہے، اللہ نے کہا یہ اجتہاد ان کے دماغ میں آ رہا ہے، اسے بھی ہم نے ہی ڈالا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مسئلے میں فیصلہ سناتے ہیں تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، جو تھنکنگ پروسیس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں، وہ پروسیس بھی اللہ ہی نے ڈالا ہے. بہت بڑی بات ہے. بما اراک اللہ، جو اللہ نے تمہارے دل میں اس رائے کو ڈالا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان فیصلے سنائے، اور یہ فیصلے اگرچہ کہ آپ قرآن کے اندر نہیں دیکھیں گے، لیکن ان فیصلوں کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں ڈالا ہے. تو اس انداز سے یہ آیت بہت ہی اہم ہے. تو یہ پہلا ان کا جو شبہ ہے، کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں پوری تفصیل ہے تو سنت کی ضرورت نہیں. یہ تحقیق میں، ریسرچ میں ٹکتی نہیں باتیں. چلیے ان کے دوسرے شبہ کو دیکھتے ہیں. دوسرا شبہ یہ ہے، مشہور و معروف ان کا شبہ یہ ہے کہ قرآن کو لکھ کر حفاظت کیا گیا، احادیث کو لکھا نہیں گیا. احادیث کو لکھا نہیں گیا. ہم جانتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر امامت کرتے تھے، اور صحابہ اسے یاد کرتے تھے.
ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے ام ہانی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف یاد کیا جب وہ جمعے میں ممبر میں ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ سورہ قاف 1.5 صفحہ ہے، صرف وہ ممبر میں سن کے انہوں نے یاد کر لیا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم پوری زندگی 3 قل سے باہر نکلتے نہیں ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ، اس کے بعد ڈیفالٹ قل اللہ احد آ جاتا ہے منہ میں، اس کے بعد ڈیفالٹ قل اعوذ بالفلق، اس کے بعد سجدہ ہو گیا، رکوع ہو گیا، نماز ختم۔ یہ 3 قل میں ہم گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے اسی میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے حضرات اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ مستعان۔ یہ دیکھیے کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف جو کہ 1.5 صفحہ ہے، ایک پورا صفحہ اور دوسرا صفحہ آدھا، 1.5 صفحہ ہے، کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے سن کے اسے یاد کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس یاد کرنا اوڑھنا بچھونا تھا، ان کے پاس طریقہ، جینے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اشعار یاد کرتے تھے، زبان کو لے کر بڑے سیریس ہوا کرتے تھے، عربی زبان، اسی لیے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ عرب کا مطلب وہ آدمی جو بول سکتا ہے، جو غیر عرب ہے اسے کہتے ہیں عجم۔ عجم وہ آدمی جو بول نہیں سکتا، جانوروں کو عجم کہتے ہیں، گونگے ہوتے، بولنا نہیں آتا۔ اب انہیں زبان کو لے کر اتنا فخر اور غرور تھا، کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، بولنا تو ہم ہی جانتے ہیں، اور زبان کو لے کر، شعر و شاعری کو لے کر ان کا اوڑھنا بچھونا یہی تھا۔ صرف ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں قرآن کے علاوہ، حدیث کے علاوہ، ایک شاعر ہے جس کا نام لبید بن عاصم، ان کے 12,000 اشعار یاد ہیں، 12,000 لائنز یاد ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو عرب لوگ تھے، چونکہ ان کی بڑی بڑی بستیاں نہیں تھی، کوئی مینوفیکچر یونٹس، بڑے سویلائز لوگ، بڑی بڑی روڈیں، بڑی بڑی ڈسکشن، ڈپلومیسی، کچھ نہیں تھا، لوگ یہاں آتے ہی نہیں تھے، ہے نا؟ ان کی زمینیں بنجر ہوتی ہیں اور یہاں غریبی ہر طرف ہوتی تھی، ان کے پاس کوئی زیادہ مشغلہ نہیں ہوتا، وہ ایک دن کا کھانے کا مل گا تو بس تھا، ایسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس مشغلہ ہی کیا تھا؟ یہی زبان، یہی شعر و شاعری۔ اب اندازہ لگائیے، لوگ مارکیٹ لگاتے ہیں کس کے لیے؟ ترکاری بیچتے ہیں، سامان بیچتے ہیں، کپڑے بیچتے ہیں۔ ان کے ہاں مارکیٹس لگتے تھے صرف شعر و شاعری کے لیے۔ ایک مشہور مارکیٹ ہے جس کا نام تھا عکاظ، جہاں پورے شعراء سارے عرب سے جمع ہوتے اور شعر و شاعری کہتے تھے، اس کے لیے ایک پوری مارکیٹ لگتی تھی، اور سال بھر میں پورے عرب زمین میں 7 مارکیٹیں لگتی تھی۔ وہاں اگر کوئی شاعر اپنا نام ثابت کر دے، اپنے شعر و شاعری کی وہ لوہا منوا لے، تو اس کے شعر کو لکھ کے کعبے میں لگاتے تھے تاکہ سارے عرب میں اس کی شہرت ہو جائے۔ تو یہ جو زبان ہے، لینگویج ہے، عربی زبان، ان کے لیے اوڑھنا بچھونا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے درمیان قرآن نازل کیا، وہ بھی ایسی زبان میں نازل کیا کہ لوگ، ان کی زبانیں بند ہو گئیں، ششدر رہ گئے۔ اللہ نے کئی جگہ کہا کہ بھئی ایک آیت لاؤ، ایک سورت تو بھی لے کر 10 آیت تو بھی لے کر آؤ، یہ خاموش رہے، ان سے یہ چیزیں بند نہیں پڑی۔ حالانکہ عربی فصاحت بلاغت کے اعتبار سے یہ تو چوٹی کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا سب اس کے سامنے خاموش ہو گئے۔ تو یہ جو صحابہ کی جو جماعت تھی، یہ قرآن سن کے یاد کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا جب چھوڑ کے جا رہے تھے، 1,25,000 سے زیادہ صحابہ تھے، ان میں سے کئی ہزار کی تعداد پورے کا پورا قرآن زبانی انہیں یاد تھا۔ اب ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا سسٹم رکھا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتبین وحی کے نام سے 40 سے زیادہ صحابہ کام کر چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آیتیں نازل ہوتی نماز میں پڑھتے، اور اس کے بعد ان کاتبین وحی کو لے کر بیٹھتے، کہتے کہ اس آیت کو فلاں جگہ لکھنا، اس آیت کو فلاں جگہ لکھنا۔ اور کب لکھنے کا حکم دیا؟ جب لکھنے کا ٹرینڈ تھا ہی نہیں، عرب لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جاتے، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا امیین، لکھنا پڑھنا آتا نہیں انہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوٹی کی صفت کیا ہے؟ النبی الامی، ایسے نبی جو لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، لیکن اس کے منہ سے یہ حکمتیں، یہ خزانے جو اگلا لے جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ ان کا نہیں پڑھنا لکھنا ہی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ نبی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ جو عرب لوگ تھے، ان کے پاس لکھنا پڑھنا تھا ہی نہیں، تو پتہ ہے کس میں لکھتے تھے؟ ہڈیوں میں، چمڑیوں میں، پتھروں میں، لکڑوں میں، ان چیزوں میں ان قرآن کی آیتوں کو لکھا جاتا تھا۔ اور یہ جو آیتیں جو لکھی جاتی تھی، اس میں نہ نقطے تھے، نہ زیر زبر فتحہ تھا، زیر زبر سکون نہیں تھا، وہ بالکل بیسک جو فونٹ کا سٹرکچر تھا اسے لے کر لکھتے تھے، اور اس انداز سے انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن لکھ دیا ان ہڈیوں میں، ان چمڑیوں میں، ان لکڑوں میں، ان پتھروں میں لکھ کے۔ یہ پورے جتنے بھی پرزے تھے، یہ پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس تھے،
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پرزے حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس دے دیا، کہا کہ آپ کے پاس رکھیں۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پورے قرآن کا یہ پرزوں کا سیٹ ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے قرآن کو لکھنے کا اہتمام کیا۔ اب یہ جو منکرین سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو تو لکھ کے حفاظت کیا گیا لیکن سنت کو لکھا نہیں گیا۔ یہ ان کی جہل کی دلیل ہے یا پھر ان کے اڈمنسی کی دلیل ہے۔ اگر یہ صحیح طریقے سے احادیث پڑھتے، اس پر غور کرتے تو جا بجا اس کا حکم ملتا ہے۔ اور بعض جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے روکا تھا۔ یہ جو لکھنے سے روکا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کو لکھنے سے روکا تھا، سنت کو لکھنے سے روکا تھا، اس تعلق سے جو بھی احادیث ملتی ہے پوری ضعیف ہیں۔ ایک روایت مسلم میں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تکتب عنی غیر القرآن فمن کتب عنی غیر القرآن فلیمحوہ، میرے طرف سے قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو، جس کسی نے کچھ لکھ دیا اسے مٹانا چاہیے۔ ایک حدیث صحیح ملتی ہے، اور جن احادیث میں لکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ احادیث کئی درجے زیادہ ہیں۔ تو معلوم ہوا ایک حدیث میں نہیں لکھنے کا حکم ہے، لکھنے کا حکم تو بہت سارے احادیث میں ہے۔ تو اہل علم نے ان دونوں احادیث کو جوڑ کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، شروع کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو لکھنے سے روکا تاکہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خلط ملط نہ ہو جائیں۔ ابھی لوگوں کے اندر وہ ملکہ پیدا نہیں ہوا جس کے ذریعے سے وہ احادیث اور آیات میں فرق کر پائیں۔ اسی لیے قرآن کو تلاوت سے پڑھا جاتا ہے، راگ سے پڑھا جاتا ہے نا۔ قرآن کو لے کر گاتے ہیں جسی کو ہم تلاوت کہتے ہیں، لیکن احادیث کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن کے نیچر کو شروع ہی سے ایسے رکھ دیا گیا کہ اس کے پڑھنے میں بھی وہ راگ ہو، وہ ریسیٹیشن ہو، تاکہ جنرل باتوں میں یہ مکس نہ ہو جائے، اس کا اہتمام کیا گیا۔ تو شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ لوگ ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور بھی ان کے اندر وہ ملکہ، وہ جو ہے سینس پیدا نہیں ہوا جس کے ذریعے سے یہ لوگ قرآن اور احادیث کو فرق کر سکتے ہو، یہ شروع کی بات ہے۔ اور جب لوگوں کو یہ اچھی طریقے سے پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پریکٹیکل فرق کر کے دکھا دیا، تو اس کے بعد یہ ٹینشن نہیں رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا، خوب لکھا گیا۔ یہ ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص، نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ یہ عمرو بن عاص کے لڑکے تھے اور بڑے مالدار آدمی تھے، اور ان کے پاس کاغذات، اس کا باقاعدہ اچھا خاصا انہوں نے بعض چیزیں لکھنے کے ان کے پاس اہتمام ہو گیا تھا۔ تو یہ لکھتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھتے تھے۔ انہوں نے ایک احادیث کے کلیکشن کو جمع کیا جس کا نام رکھا گیا الصادقہ، جس میں 1000 احادیث موجود تھی۔ کتنے؟ 1000 احادیث کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کے لکھا تھا، اور یہ اپنے ساتھ زندگی بھر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک بخاری کی روایت ہے، فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ الوداع دیا، آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مطلب فتح مکہ کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو ایک آئے ہوئے تھے یمن سے جن کا نام تھا ابو شاہ، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو کہا یا رسول اللہ آپ اسے مجھے لکھ کر دے دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا، کہا اکتبوا لی ابی شاہ، یہ ابو شاہ کو ساری باتیں لکھ کر دے دو۔ تو فوراً لکھ کر دے دیا گیا۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب احادیث میں پڑھتے ہیں، جیسے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خط آیا، اور خطوط کے بارے میں تو آپ نے جان لیا، خطوط لکھ کر بھیجا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی تقسیم کے تعلق سے بہت ساری باتیں لوگوں سے لکھوائے، بلکہ اپنے آخری زمانے میں وفات سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لوگو جاؤ لے کر آؤ کچھ لکھنے کے لیے، میں ایسی باتیں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد تم لوگ اختلاف ہی نہیں کر پاؤ گے۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بیمار پڑ گئے تھے، تو بیماری کے آثار تھے، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ لکھتے تو کیا لکھتے تھے؟ لکھتے تو یہی لکھتے تھے کہ بھائی میری کتاب و سنت کی اتباع کریے، میرے صحابہ کو مانیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو بہرحال عزیز ساتھیوں، لکھنے کا سسٹم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں پروموٹ کر دیا، خوب لکھا گیا۔ دیکھیے ایک صحابی نے 1000 احادیث لکھے ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں کہ احادیث کو لکھ کر حفاظت نہیں ہوئی اس کی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تحقیق کی کسوٹی میں، ریسرچ کی بنیاد میں دیکھا جائے تو یہ بالکل بیکار بات ہے، احادیث کو بھی خوب لکھا گیا۔ البتہ یہ احادیث کے کلیکشنز جو ہیں یہ بعد میں نکلا ہے،
شروع کے زمانے میں کیا تھا؟ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں وہ حدیث کو زیادہ مضبوط مانا جاتا تھا جو آدمی یاد کر کے اپنے دماغ سے پڑھتا. اگر احادیث کو لکھ دیا جاتا، محدثین کے پاس وہ اس کی حفاظت میں کمی ہے، یادداشت ہو. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے پاس 5000 احادیث یاد تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک مرتبہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی احادیث میں سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھار بھول جاتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریب آؤ. وہ قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چادر کھولو. چادر کھولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے بیچ میں ہاتھ رکھا. اس کے بعد کہا کہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لو، تو وہ اوڑھ گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کچھ بھولا ہی نہیں. اس کے بعد میں کہنے کبھی کچھ بھولا ہی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم اور آپ جیسی بات چیت نہیں تھی. جیسے ماں عائشہ کہتی ہیں لیس کسردکم، جیسے تم بات کرتے ہو فلو میں، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو لکھا جا سکتا تھا، ایک ایک لفظ پنچ ہوتا تھا. اور کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتوں کو 3 مرتبہ دہراتے تھے اور کلیئر کٹ ہوتا تھا اور سلو بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سننے والا، یاد کرنے والا ایسے ہی یاد کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنت بھی سکھایا. آپ نے سنا برا بن عازب نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کے پہلے کی دعا سکھائی. کہا کہ جب بستر میں لیٹ جاؤ تو کیا کہو؟ اللہم انی الجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک وآمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. انہوں نے بھی رسولی کا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بنبی کا کہو. حالانکہ قرآن نہیں ہے، حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو بھی لوگوں کو یاد دلوایا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں قرآن سکھاتے تھے ویسے صلاۃ الاستخارہ سکھاتے تھے، صلاۃ الاستخارہ کی دعا سکھاتے تھے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، جو لمبی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کو جیسے قرآن سمجھایا، پڑھایا، ویسے اس دعا کو پڑھایا. اور بعض صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جیسے قرآن یاد دلاتے تھے ویسے ہمیں تشہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے فرق کر دیا کہ بھئی اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ دونوں میں فرق ہے. اور اس کے بعد اسے بھی یاد کروایا اور اسے بھی یاد کروایا. اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو لکھنے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو باہر تک پہنچانے میں 1018 صحابی، کتنے صحابہ نے روایت کیے؟ 1018 صحابہ نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو انہوں نے نقل کیا ہے. حالانکہ لاکھوں میں تھے صحابہ، لیکن نقل کرنے والے کتنے تھے؟ کیوں اتنے کم؟ کیونکہ انہوں نے بولنا شروع کیا جن کے پاس علم تھا. ہر ایرا غیرہ نہیں بولا. دین کی باتیں لوگوں کو سکھانے کے لیے کون بیٹھے؟ جو باقاعدہ جنہیں ایتھنٹیکیٹ کیا گیا تھا صحابہ کے ذریعے سے اور صحابہ کے ذریعے سے تابعین کے تک. تو جن لوگوں کو بتایا گیا کہ بھائی تم بول سکتے ہو، تو انہی لوگوں نے بولا، انہی لوگوں نے احادیث کی روایت کی. تو اس لیے جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے بولا، ورنہ لاکھوں کی تعداد تھی صحابہ کی، لیکن روایت کرنے والوں کی تعداد 1000 سے تھوڑا زیادہ ہے بس. تو اس تعلق سے اب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ احادیث کو خوب لکھا گیا اور لکھ کے اس کی حفاظت کی گئی. اور اس کے بعد کلیکشنز احادیث کے نکلے. یہ الگ ہی موضوع ہے کہ یہ صحیح بخاری کیا چیز ہے، کتاب کی شکل میں احادیث کب آئی، صحیح بخاری کب 250 ہجری کے ہیں، کیا اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی؟ یہ پورے سلسلے وار کنیکٹڈ ہے، یاد رکھ لیجیے آپ. لیکن یہ الگ موضوع ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. صرف اس نقطے پر میں زور ڈالنا چاہتا ہوں کہ احادیث کو بھی لکھا گیا تھا اور اسے خوب لکھ کے اس کی حفاظت کی گئی تھی. اس کے بعد ان کا تیسرا مشہور شبہ، ڈاؤٹ ان کا، وہ یہ ہے کہ ہم اگر احادیث کو مانیں گے تو احادیث میں تو اختلاف ہے، احادیث میں اختلاف ہے، اور امت احادیث کو ماننے کی وجہ سے پریشان ہے. اور یہ لوگ اتنی ان کی اندر جرأت ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، وہ احادیث کو ماننے کی وجہ سے ہے. اگر قرآن کو مان لیا جاتا ہے پورے اختلافات ختم ہو جاتے، اور اسے بڑے شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں. عزیز ساتھیوں، ان لوگوں نے صریح جھوٹ بولا اور اللہ کی قسم جھوٹ بولا. ان لوگوں نے یہ جو کہا کہ بھائی احادیث میں اختلاف ہے اس لیے ہم احادیث کو نہیں مانتے،
تو یہ لوگوں نے جو احادیث کا انکار کیا، جو صرف قرآن کو ماننے والے ہیں، پتہ ہے ان کے پاس کیسے کیسے اختلافات ہیں. اللہ اکبر. ہر دو آدمی کے درمیان اختلاف ہے، ہر دو آدمی کے درمیان خطرناک اختلاف ہے نا. ان کے یہاں یہ اختلاف ہے. دیکھیے دین کی بنیادوں میں اختلاف ہے. نماز پڑھنا دین کی بنیادیں کی نہیں ہے. الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اس کا حکم دیا. نماز دین ہے، نماز ایمان ہے. اب نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ ایک دن میں کتنے مرتبہ پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں؟ ان کے درمیان، ہر دو کے درمیان اختلاف ہے. ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مشہور ایک رائٹر ہے جن کا نام صدقی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے حساب سے ایک دن میں 2 مرتبہ پڑھ لیجئے. واہ. اچھا اس کے بعد 2 مرتبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 2 رکعت سے 4 رکعت پڑھ لو، صبح میں شام میں. ان کے ہی ایک دوسرے نے کہا نہیں کیوں 2 بار پڑھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 4 پڑھنا صحیح رہے گا. بعضوں نے کہا کہ نہیں 1 مرتبہ پڑھیے. اور بعض میکسیمم جو رینج جو ان کا ہے وہ ایک دن میں 6 وقت کا ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اچھا اب جو ہے اب رکعتیں کیسی پڑھیں بھائی؟ بعضوں نے کہا تھا کہ 1 رکعت پڑھ لو کافی ہے. اچھا 1 رکعت میں کیا پڑھیں؟ ایک بہت بڑے پاکستان کے عالم ہیں، انہوں نے ان لوگوں پر خطرناک ریسرچ کیا اور انہوں نے PhD کی تھیسس بھی لکھی، جس میں انہوں نے ایک جگہ ذکر کیا کہ میں ایک مرتبہ ان کے مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو میں نے پہلی چیز یہ دیکھی کہ ان کا امام جو ہے صفوں کے اندر کھڑا ہوتا ہے، الگ سے کھڑا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد وہ لوگ اللہ اکبر نہیں کہتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، سیریس یہی ان کی نماز ہے. اور اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا پڑھیں؟ تو ان کے ایک رائٹر ہیں جن کا محمد رمضان، انہوں نے جو ہے 25 آیتوں کو سلیکٹ کر کے کہا کہ بھائی صاحب ہے نا، یہ برو نے جو ہے 25 آیتوں کو جو ہے سلیکٹ کر کے کہا کہ بھائی آپ اسے پڑھ لیجئے. تو کیسے پڑھیں بھائی؟ ان میں سے کوئی پڑھ لیجئے. اور رکوع میں گئے تو 3 آیت ضرور پڑھیے رکوع میں، اور سجدے میں 3 آیت پڑھیے، ہے نا. سجدہ 2 نہیں 1 کر لیجئے کافی ہے. دین کی بنیاد میں اختلاف جس کا ذکر اللہ نے کئی جگہ کیا ہے، دین کی اساسی بنیاد ہے، سب میں اختلاف ہے نا. جب یہ معاملہ نماز میں ہے تو زکوٰۃ میں کیا ہوگا، حج میں کیا ہوگا، روزوں میں کیا ہوگا، طلاق میں کیا ہوگا، نکاح میں کیا ہوگا؟ مذاق ہی مذاق ہے. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی سنت کو مانیں گے تو اختلاف میں پڑ جائیں گے، تو حضرات یہ منہ مسور کی دال تم لوگوں نے جو ہے کیا ہوا ہے؟ تم لوگوں نے دین کے ساتھ تو مذاق کیا ہوا ہے. دین کی بنیادوں کو پکڑ کے تم لوگوں نے ہلا دیا ہے. ٹھٹا مذاق ہے یہ قرآن کے ساتھ. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو کہنا کہ بے احادیث میں اختلاف ہے، یہ اختلاف ہوں گے، یہ کام اہل علم کا ہے. اگر اختلاف نہ ہوتے تو اہل علم کے لیے کام کیا ہوتا؟ کچھ بھی کام نہیں ہوتا، ہے نا. اختلاف ہیں، ان چیزوں کو پنپنا چاہیے، اس میں بیلنس ہونا چاہیے. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے. پوری شریعت میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے، اللہ کے کلام میں فقہی مسائل ہیں، تاریخی مسائل ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں. ان سارے مسائل کو سمجھنے کے لیے بیسک نالج چاہیے. حدیث کیسے کام کرتا ہے، حدیث کے سسٹم کے بارے میں جاننا چاہیے. تفسیر کیا چیز ہے، فقہ کیا چیز ہے، یہ ساری چیزیں آدمی پڑھتا ہے تو وہ ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتا ہے. میں کچھ بھی نہیں پڑھوں گا، ہے نا، میں اپنے کاموں میں لگا رہوں گا، لیکن دین میں ہر چیز میں گفتگو کروں گا تو ایسی بہکی باتیں آئیں گی جنہیں سن کے لوگ ہنسیں گے. ہمارے پاس تو یہی ہے نا کہ ہمارے لوگ ہے نا، اگر بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گھر بننا ہے تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں، کپڑے سینا ہے تو ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، دین جاننا ہے تو بیٹھ کے بات کر لیں گے. چلو اس کا ہاں 3 لوگ بیٹھیں گے بات کریں گے دین میں، جو بھی ہم نے سوچا، جو بھی سن لیا، ہے نا، جو بھی مان لیا، وہ جو بھی انہوں نے کہا وہی دین ہے. دین تو ان کے لیے مذاق ہو گیا ہے. ہاں دین میں بات کرنی چاہیے، دین کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے، اس میں خیر و برکت آتی ہے، لیکن اپنے نالج کے حد میں. سب کچھ میں جانتا ہوں، فتوے کا بازار گرم کرنا اور لوگوں پر کلام کرنے شروع کر دینا، ان کو غلط کہنا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ بالکل جاہلوں کا طریقہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، تم ایک بھی چیز جانتے ہو تو لوگوں سے شیئر کرو. شیئر جو آپ جانتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں، لیکن بڑے بڑے مسائل کو لے کر، احادیث کو لے کر، ہے نا، جہاں آپ کو عربی زبان کی ضرورت ہے، جہاں پر آپ کو اصول پڑھنا ہے، ان چیزوں پر لے کر اگر آپ گفتگو کریں گے، گمراہی کے علاوہ کچھ ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے. اور جن لوگوں نے احادیث کا انکار کیا، اب یہ آخری نقطہ ہے،
آخری نقطہ یہ ہے آج ہمارے درس کا، یہ کہ یہ جو سنتوں کا انکار ہے اصل میں شروعات ہے قرآن کے انکار کا. یہ بے دینداری کی شروعات ہے. اور اللہ کی قسم کتنے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو شروع ہوئے تھے یہاں سے لیکن بے دیندار ہو گئے. حال ہی میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک صاحب آدمی تھا، احادیث کو لے کر اچانک کسی سے اس نے کچھ سنا تو کہا کہ بھائی اس میں سائنس کے کئی چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، احادیث اس کے خلاف جاتا ہے، یا تو احادیث میں تو ڈاؤٹ ہے، یہ کیسے کیوں کرے وہ کیوں کرے. تو احادیث میں انہوں نے کلام شروع کیا، اس کے بعد احادیث میں لان تان کرنا شروع کیا، اس کے بعد ٹھٹا مذاق شروع کیا، اس کے بعد کہا کہ بس قرآن ہی کافی ہے. اس کے بعد انہوں نے احادیث چھوڑ دیا، قرآن میں آئے، اور اس کے بعد دیکھا کہ قرآن میں بھی وہ کچھ ہے جو احادیث میں ہے. کیا قرآن میں اختلاف نہیں ہے؟ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس یہ منکر ایک حدیث آیا، آ کر کہنے لگا کہ بھائی میں آپ سے ڈسکس کرنا. تو کہا کہ کرو، ڈسکس کرو. تو کہا کہ بھائی قرآن میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے. انہوں نے کہا کہ کون سے قرآن میں؟ کہ یہی قرآن میں. کون سے قرآن میں؟ یہ قرآن جو رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تو ہمارے صحابہ احادیث کے ذریعے سے ملا ہے، تم جو قرآن کہتے ہو کہاں ہے؟ کہا کہ ہم یہی قرآن کو مانتے ہیں. تو پھر حدیث کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ قرآن ادھر ہے حدیث کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ قرآن حدیث کی طرح اس کی بھی روایت ہوئی ہے. یہ قرآن یہ کتاب چھاپ کے اوپر سے اترا ایسے ہی ہے نا. اس کے پیچھے وہی سائنس کام کرتا ہے جو حدیث کے لیے کام کرتا ہے. آپ حدیث کا انکار کر کے اسے کیسے مان لیں گے؟ اگر آپ جو کہتے ہیں وہ اگر آپ کہیں گے تو آپ کو قرآن کو بھی نہیں ماننا. قرآن کیسے آ گیا بھائی؟ یہ بھی تو صحابہ نے نقل کیا ہے، صحابہ کے ذریعے سے، صحابہ نے ہی تو لکھا ہے نا. تو پھر یہ مانیں گے وہ نہیں مانیں گے تو منمانی ہو گیا آپ کی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ساری باتیں ہمارے قرآن میں، تم جو کہتے ہو اگر تم جو دوسرا قرآن لا تو ڈسکس کریں گے. یہ جو قرآن ہے یہ ہمارا ہے، صحابہ کے ذریعے سے ملا ہوا ہے. تمہارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو لاؤ نیا قرآن، اس میں دیکھیں گے، اس کے بعد ڈسکس کریں گے. اس میں سے ڈسکس مت کرو کیونکہ تم نے تو حدیث کا انکار کر دیا. اگر اس کا کیا ہے تو اس کا بھی ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ. تو یہ جو عزیز ساتھیوں احادیث کا انکار اصل میں قرآن کا انکار ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک صاحب تھے، وہ بات گئے، انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا، اس کے بعد خدا کا انکار کر دیا. اعوذ باللہ. اس کے کہا کہ بھائی نکالو سب کچھ نکالو. کہا کہ بھائی اللہ ہی نہیں، بات راحت لو. اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر انہیں احساس ہوا. وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اتنا بیمار پڑا 1 ہفتے تک بیمار رہا، نہ اٹھ پا رہا ہوں نہ بیٹھ پا رہا ہوں. تو میں نے اس بیماری میں کہا کہ اگر کوئی رب ہے تو مجھے بچا لے. تو دوسرا لمحہ اٹھ کے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جستجو شروع کی، پھر انہوں نے قرآن کو مانا، پھر احادیث کو مانا. اور یہ کہتے ہیں کہ میں جو وہ پگلے پن کے حالت میں تھا تو اس کے بعد میں اگر کوئی چیز میں پڑھ کے مجھے راحت محسوس ہوتی تھی وہ تھا سید الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي ابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. کہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے لیکن یہ الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں. وہی حقیقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا احادیث میں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو بہرحال ساتھیوں سنت کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے. اور جن لوگوں نے سنت کا انکار کیا آگے چل کے انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا اور آگے بڑھے انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا. تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ بعض لوگوں کو یہ بیماری لگتی کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ بغیر علم کے دین میں گفتگو کرنا، اور دین میں گفتگو کرنا اگر وہ ایک لمٹ سے باہر چلے جائے تو شیطان اس میں بہت ہی زبردست کام کرتا ہے. لوگوں کو بات کرنے مزہ آتا ہے نا. آپ ان سے کہیں کہ بیٹھ کے دین کی بات سنیں تو کہتے ہیں مشکل ہے بھائی صاحب 1 گھنٹہ. لیکن چائے کی دکان میں 4 گھنٹے بات کریں گے ہے نا، 5-6 گھنٹے فجر تک بات کر سکتے ہیں، اتنی کیپیسٹی ہے ان کے پاس ہے نا. مسجدوں میں بیٹھے سیڑھیوں کے پاس بات کر کے پوری دنیا کے فیصلے انہوں نے کر دیا ہے نا. اتنی ساری باتیں، یہ بات زیادہ کرنا ہے نا، آدمی کرتے جاتا ہے. یہ پورے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں مزہ آتا ہے بعض لوگوں کو. دیکھیے آپ بات کریے لیکن جب دین کی بات آ جائے اگر آپ کے پاس علم ہے تو بولیے، ورنہ آپ اپنی زبان کو بند رکھیے، ورنہ شیطان اپنے ورغلے شروع کر لے گا. تو یہ ساری فتنی یہیں سے شروع ہوتی ہیں. بغیر علم کی گفتگو کریں، بغیر علم کی بڑی بڑی باتیں کریں، بغیر علم کے احادیث پر گفتگو، بغیر علم کے آیات پر گفتگو. تو بعض لوگوں کو یہ جو ہے نا یہ علت لگ جاتی ہے. خاص طور پر بعض نوجوانوں کو اچانک جوش میں آتے ہیں اور اچانک کہتے ہیں کہ میں 2 دن میں نے سب کچھ پڑھ لیا،
اب اس کے بعد کوئی عالم میرے سامنے ٹک نہیں سکتا، اس کے بعد چلیے کیسی کیسی باتیں اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس پریشانی کی آغاز یہیں سے ہوتی ہے، اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو نئی سائنس کی باتیں جو آدمی پڑھتا ہے، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم رکھتے ہیں کہ بعض چیزیں جو سائنس سے مخالفت نظر آتی ہیں احادیث میں، انہیں کیسے سمجھنا چاہیے۔ کیا سیدھے سیدھے بلنٹلی دیکھیں اور سیدھے سیدھے انکار کر دیں؟ اتنا آسان ہے؟ پتہ ہے آپ کو حدیث کے مجموعے کو جمع کرنے کے لیے 100 سالوں کی محنت ہوئی ہے، 100 سالوں کی محنت ہوئی ہے۔ یہ 1 2 نہیں، 5 افراد، 5 لاکھ افراد اس میں انوالوڈ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حفاظت، اللہ اکبر، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ہم ہی پورے ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ایسی حفاظت کی، ایسی حفاظت کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک پوری کمیونٹی، پوری نسل، پورے نیشن کو اللہ نے بنا دیا، جو اللہ کے تعلق سے، اللہ کے رسول کے تعلق سے انہوں نے جو بھی کیا، جھوٹ بھی بولا ہو ریکارڈ ہے، من گھڑ بھی بولا ہو ریکارڈ ہے، اس حد تک اس کی حفاظت ہوئی۔ تو یہ چند باتیں تھی میں آپ کے سامنے لانے کی میں نے اس مجلس میں کوشش کی۔ کل اسی موضوع کا، یہ جو دوسری ویرائٹیز ہے انکار کرنے کے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ۔ ہاں، سوال کر رہے ہیں کہ یوٹیوب سے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں کیا ایسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، مجلس میں آئیں، اہل علم کے ساتھ بیٹھیں، اس میں جو برکت ہے کہیں اور نہیں۔ مجلس میں آنا، میں نے بارہا کہا ہے، مجلس میں آدمی آتا ہے تو فرشتوں کی دعا، چین و سکون، اطمینان، بات چیت میں برکت، یہ آپ کو یوٹیوب سے نصیب ہونے والی نہیں۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ ہاں، یوٹیوب میں بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہیں، اچھے اچھے لیکچرز ہیں، اچھے اچھے چیزیں ہیں۔ اگر کسی نے اسے پراپر ڈھنگ سے اپنایا اور اس سے انہوں نے علم حاصل کیا اور ساتھ ساتھ اہل علم سے بھی براہ راست تعلقات رکھے، تو انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اور اس کے بعد یوٹیوب میں جائیں، رینڈملی ڈالا گیا اور جو کچھ بھی میٹیریل سامنے آیا، کنٹنٹ، اسے سننا شروع کیا، ایسے کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ جسے سنتے ہیں اس کے بارے میں چیک کر لیجئے کہ یہ معتبر آدمی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اچھا بولنے والے، مزے کا بولنے والے بہت ہیں یوٹیوب میں۔ یوٹیوبر کو سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ ویوز۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ جیسے کتے کے لیے ہڈی چاہیے، ہاں، اس کے لیے ویوز چاہیے، اس کے لیے ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی ایکسٹریم کو جا سکتا ہے۔ تو یوٹیوب کی دنیا اسی میں چلتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کے بارے میں جان لیجئے کہ کیا یہ معتبر ہے، اتھینٹک ہے، ان سے لیا جا سکتا ہے، نہیں لیا جا سکتا ہے۔ چیک کرنے کے بعد آپ انہیں سننا شروع کریں۔ رینڈملی ایسے گئے، آپ نے نام ڈالا، کوئی ٹاپک ڈال دیا اور اس کے بعد جو کچھ بھی آپ سننا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ ختم ہو گئے، کیونکہ اس میں ہر قسم کی بلا ہے۔ واللہ اعلم۔ حدیث آتھنٹک کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ دیکھیے، احادیث جو ہے، سائنس آف حدیث ایک الگ ہی دنیا ہے۔ وہ سائنس کے مطابق اس میں احادیث میں فرق کرتے ہیں، صحیح حدیث، حسن حدیث، ضعیف حدیث۔ حدیث صحیح ہونے کے لیے 5 کنڈیشنز لگائے جاتے ہیں، ہاں، 5 کنڈیشنز لگائے جاتے ہیں کہ راوی ثقہ ہو، ہے نا، راوی کا حفظ مضبوط ہو اور چین ڈسکنیکٹڈ نہ ہو اور اس میں شاذ باتیں نہ ہوں اور حدیث میں کہیں پر بھی علت نہ ہو۔ یہ 5 کنڈیشنز پورے ہو تو اس حدیث کو صحیح حدیث کہتے ہیں اور اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہے نا۔ یہ علوم الحدیث کہتے ہیں، ایک الگ ہی سبجیکٹ ہے جس میں ساری چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل پڑھنے اور سیکھنے کی باتیں ہیں۔ جو لوگ اس فیلڈ میں ماہر ہیں ان سے اس تعلق سے رجوع کریں، اور جو لوگ اس تعلق سے مزہ رکھتے ہیں تو جائیں پڑھیں، سیکھیں، اس کے بعد وہ اپنی گفتگو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ کریں کہ مسجدوں میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اہل علم سے پوچھ لیجیے، جو بھی حدیث کتاب آپ دیکھتے ہیں، جو اہل علم ہے، اللہ نے جنہیں علم دیا ہے، ان سے آپ رجوع کر کے پوچھیں گے یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ کتاب کے بارے میں کیا ہے، کیا ڈیٹیلس ہے، جانیں۔ اس کے بعد وہ جیسے بتاتے ہیں اس کے مطابق عمل کریے۔ سوال یہ کریں کہ کیا احادیث کو گھڑ کے احادیث کے مجموعے میں ایڈ کیا گیا؟ ہاں، اچھے خاصے لوگوں نے کیا ہے، نیک لوگوں نے کیا ہے نا۔ اسی لیے
محدثین کے پاس شرط یہ ہے کہ آدمی نیک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حدیث کو سمجھتا ہو، حدیث کے فیلڈ کو سمجھتا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 70 ایسے نیک لوگوں کو مدینے میں جانتا ہوں، بہت ہی بزرگ لوگ ہیں، لیکن میں ان سے روایت نہیں کرتا، کیونکہ وہ روایت کے وہ جو بول رہے ہیں ان کے پاس صحیح بات غلط بات میں وہ ڈفرینسیشن نہیں ہے، وہ خلط ملط کل بیٹھے ہیں، اچھے آدمی ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے اچھی نیت سے بھی حدیث گھڑ کے احادیث کے مجموعے میں ایڈ کر دیا۔ اس تعلق سے بہت کچھ ہوا ہے، اور باطل فرقوں نے تو خوب گیم کھیلا، اور شیعہ تو احادیث بیٹھ کے لکھتے ہیں، وہ لوگ ہے نا، احادیث بیٹھ کے لکھ کے وہ مجموعے میں ایڈ کرتے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والی یہ قوم ہے۔ تو ایسے ہوا ہے تاریخ میں، لیکن اہل علم انہیں معلوم ہے کہ کون سی حدیثیں گھڑی گئی ہیں اور کون سی صحیح ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پاس وہ رولز اینڈ وہ سمجھ اور وہ کنڈیشنز، وہ تاریخ جاننے والے ایسے لوگ اللہ نے بنایا جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم۔ سوال کر رہے ہیں کہ جو چیٹ جی پی ٹی وغیرہ میں جا کے مسائل پوچھتے ہیں تو کبھی کبھار اس میں میچ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک صاحب تھے ہمارے، انہوں نے اس سے سوال پوچھا کہ کیا وضو پانی پینے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس نے 15 پیجز اس نے ڈسکس کیے، 15 سے زیادہ 20، ایک دم یہ فلاں نے کیا فلاں کیا، ایک دم آخر میں اس نے کیلکولیشن دیا کہ آدمی پانی پیے گا تو اسے ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ تو وہ مشین ہے، تو آپ اسے مسائل نہیں پوچھ سکتے، لیکن اسے جو لوگ اہل علم ہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو سرچ کرنے کی جو تیزی ہے، جو انفارمیشن گیدر کرنے کی جو تیزی ہے، وہ جو دیکھیے یہ سب ٹولز ہیں۔ یہ تو اب دیکھیے ایک آدمی اگر کوئی دیوار بن رہا ہے تو اسے ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ ہر آدمی جس کے پاس ٹول ہے وہ کیا دیوار بن سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ سب ٹولز ہیں۔ اب ان ٹولز کو لے کے آپ حقیقی علم کی طرف جائیں۔ ٹول ہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی اے آئی جو کچھ بھی آیا، یہ ایک ٹول ہے جو انسان کو سپورٹ کرنے کے لیے، انفارمیشن بڑی تیزی سے گیدر کرنے کے لیے، بہت ساری چیزیں جو پہلے وہ کرتے وقت بہت سارا وقت لگاتا تھا، اب پلک جھپکتے ہی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ آسانی ہے ریسرچ کرنے والوں کے لیے، لیکن انسانی عقل ہے۔ یہ ساری چیزیں لے کے آپ کی خدمت کے لیے ہیں، یہ آپ کے اوپر چڑھنے والے نہیں، یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ تو مسائل وغیرہ چیٹ جی پی ٹی میں مت پوچھیے، ہے نا، وہ خطرناک غلطیاں ان لوگوں سے ہوتی ہیں۔ اہل علم کے لیے ٹول ہے، جو اس فیلڈ کے ہیں وہ اسے بحیثیت ٹول استعمال کریں، انہیں معلوم ہوگا کہ بھئی کون سی چیز لیں کون سی چیز نہ لیں۔ ان کا علم جو ہے انہیں بتا دیتا ہے کہ بھئی کون سی چیز لیں اور کون سی چیز نہ لیں۔ واللہ اعلم۔ آپ بہت سارے سوال بول رہے ہیں جی۔ زکوٰۃ سوال کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب وفی سبیل والغارمین وفی سبیل اللہ۔ 8 لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، فقیر، مسکین، اور جو لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں انہیں، اور جو لوگ اگر انہیں پیسے دے جائیں تو اسلام میں آ جائیں گے، اسلام کے قریب ہو جائیں گے، یا پھر ان کے فتنوں سے اب بچ سکتے انہیں، اور وہ جو قرض دار ہیں غلاموں کو رہا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور ابن سبیل جو آدمی راستہ بھٹک گیا ہے۔ تو یہ 8 لوگوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ ہے فقیر، مسکین۔ فقیر وہ آدمی جس کے پاس ایک دن کے کھانے اور ایک دن کے پینے کا انتظام۔ میرے حساب سے ہمارے معاشرے میں اگر کسی آدمی کی تنخواہ 20-25 ہزار ہے نا، تو وہ آدمی فقیروں میں شمار ہوگا، کیونکہ یہاں پر گھر کی مہنگائی، کرائے ہیں، اس کے بعد بلز اسے بننے ہوتے ہیں، ہے نا، اس کے بعد بہت ساری جو ہے چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جس کی تنخواہ یہ ہے ماہانہ اتنا ہی کما پا رہا ہے تو وہ فقیروں میں آتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو فقیر، نہیں پوچھے تو مسکین۔ دونوں ایک ہی ہیں، مسکین پوچھتا نہیں ہے اور فقیر جو ہے اشارے میں یا پھر پوچھ بھی دیتا ہے۔ تو ایک ہے فقیر اور ایک ہے مسکین۔ اور جو زکوٰۃ جمع کر اس زمانے کے لیے، اور اس کے بعد والمؤلفۃ قلوبہم، والمؤلفۃ قلوبہم کیا ہے؟ اچھا، ایسے لوگ جو غیر مسلمان ہیں لیکن انہیں آپ پیسے دیں گے تو یا تو پھر آپ انہیں اسلام میں لا سکتے ہیں، یا تو پھر اسلام کے تعلق سے ان کے دل میں نرمی پیدا ہو سکتی ہے، یا تو پھر ان کے پریشانی سے امت بچ سکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے پیسے دے کے ان کی زبانوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔
اچھا، یہ جو میں نے کہا کہ بھائی زکوٰۃ جو جمع کرتے ہیں وہ اس زمانے میں بھی بعض ادارے ہیں جو جمع کرتے ہیں. جو آدمی زکوٰۃ جمع کرنے کی محنت کرتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اسے زکوٰۃ ہی سے اسے دیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد قرض دار کو دیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد غلاموں کو رہا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو آدمی راستہ بھٹک گیا ہے، مسافر تھا، سب کچھ اس کا لٹ گیا، اسے آپ جب تک وہ اپنے گھر تک جا نہیں پاتا تب تک کے خرچے اسے آپ دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں یہ جنرل لفظ ہے. کون سی اللہ کی راہ میں؟ تو اہل علم نے کہا اس میں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہدین، الجہاد فی سبیل اللہ سر فہرست ہے. اس کے بعد الدعوت الی اللہ، اللہ کی راہ میں جو دعوت کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ویسی جگہوں پر آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. واللہ اعلم. آپ سوال کر رہے ہیں کہ ایک صاحب ہیں جن کے پاس قرض بھی ہے، انہیں دینا ہے، اور ان کے پاس سونا بھی ہے، تو کیا کریں وہ؟ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ سونا نصاب کو پہنچا ہوا ہے؟ کیا یہ 84 گرامز کو پہنچا ہوا ہے؟ یہ پہلا نقطہ. اگر نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو آپ کے پاس قرض بھی ہے، تو آپ سب سے پہلے قرض دے دیجئے. قرض دینے کے بعد پھر دیکھیے کہ کیا یہ جو بچا کچا سونا ہے یہ نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ زکوٰۃ دیجئے. قرض دینے کے بعد یہ نصاب کو نہیں پہنچتا ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دیجیے. اچھا، اب آپ قرض فوراً دینا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں 6 مہینے کے بعد قرض دوں گا، 1 سال کے بعد قرض دوں گا، تھوڑا تھوڑا دوں گا، میرا اور اس کا ایڈجسٹمنٹ ہے. ایسی صورت میں آپ کو یہ جو مال ہے اس میں زکوٰۃ دینا پڑے گا. آپ یہ کہہ کے بھائی میرے پاس قرض ہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، جائز نہیں. البتہ میں یہ مال سے پہلے قرض پھیرنے والا ہوں، اس کے بعد دیکھوں گا کہ یہ جو مال رکھا ہوا ہے اس میں باقی یہ جو نصاب کو پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے نا. صرف قرض کا آدمی بہانہ دے کے وہ زکوٰۃ دینے سے روک نہیں سکتا. واللہ اعلم. اچھا، ایک مسئلے کی طرف پوچھ رہے ہیں کہ اسے کہتے ہیں المعد للاستعمال. فقہا کہتے ہیں کہ جو مال سونا جسے استعمال کیا جاتا ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو بھی چیز انسان کے استعمال میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. جیسے آپ کی گاڑی ہو گئی، آپ کا واچ ہو گیا، آپ کے کپڑے ہو گئے، آپ کا گھر ہو گیا، جو بھی آپ استعمال میں رکھیں اس میں زکوٰۃ نہیں. یعنی جو بھی آپ کے پاس سرپلس ہے وہ بھی نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو اس میں آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینا ہے. اسلام کا اصول بالکل ایزی اینڈ ایک دم جو ہے اڈوربل ہے. اب یہ جو سونا ہے اس پر کیا کریں؟ اگر سونا استعمال کر لیں، استعمال ہونے کی وجہ سے کیا اس پر زکوٰۃ نہیں؟ یا تو پھر استعمال کریں یا نہ کریں اس میں زکوٰۃ دینا پڑے گا. یہ پرانے زمانے سے اختلاف ہے، صحابہ کے زمانے سے اختلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں فرق نہیں کیا جاتا تھا، جو کچھ بھی سونا تھا اس پر زکوٰۃ دی جاتی تھی. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں کنگن دیکھے سونے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے ان کنگنوں کی زکوٰۃ دی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. کہا کہ یہ تو پھر جہنم کے انگارے ہو جائیں گے، جہنم کے انگارے ہو جائیں گے. وہ تو پہنی ہوئی تھی، استعمال کر رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے پر ابھارا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں سونا ہو تو زکوٰۃ دیا کرتا تھا، زکوٰۃ دیا جاتا تھا. اور عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فتویٰ دیتی ہے کہ نہیں، اگر عورت سونا استعمال کر لے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گی. اکثر و بیشتر صحابہ نے یہی کہا ہے کہ سونا اگر استعمال کرے یا نہ کرے اس پر تو زکوٰۃ دینی ہے، اور یہی رائے صحیح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں امت کے انہوں نے یہی کہا کہ سونا اگر ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ استعمال ہے یا نہیں، کیونکہ استعمال کہیں گے تو کیا مطلب استعمال کہیں؟ ایک مرتبہ پہن کے ڈال دیں یا پھر ہمیشہ پہن کے رکھیں، تو استعمال کو آپ قید نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر سونا ہے، استعمال ہو یا نہ ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ دے دیجئے. اسی میں سیفٹی ہے اور اسی میں فقراء کے لیے فائدہ بھی ہے. ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ابو ثور رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تابعین ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت، اس کے پاس زیور ہے، وہ پہنتی ہے، اپنے پاس گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کی عادت یہ ہے کہ وہ ان زیوروں کو دوسروں کو دیتی ہے. کوئی خالہ آ گئی، کوئی دوسری بہن آ گئی، کوئی دوسری عورت آ گئی، کہتی ہے کہ بھائی آپ دے دو، میں فنکشن کو جا رہی ہوں، دعوت کو پہن کے پھر لا کے دے دوں گی. تو یہ دوسروں کو دیتی ہے استعمال کرنے کے لیے.
تو اس قسم کے زیور پر زکوٰۃ نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ تو سب کے استعمال میں کامن ہو گیا وہ. اب ہمارے معاشرے میں کوئی دیتا نہیں ہے نا ایسا، پین لگا تو واپس لائیں گے نہیں، کب دیے میں تو دی نہیں لگے ہے نا، یہ ایسا ماحول ہے. لیکن بعض ہے ایسے بھی اچھے نیک لوگ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اگر ایسا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، عورت اس کے مال ہے لیکن کئی عورتیں استعمال کرتی ہیں، اگر ایسا کوئی مال ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ مت دیجیے، ورنہ آپ یہ مت سوچئے کہ اس کا استعمال ہوا کہ نہیں ہوا، آپ دے دیجیے، اسی میں سیفٹی ہے، واللہ اعلم. آخری سوال. ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ مشہور سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں، بڑے ٹیکنیکل سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس 500 گرام ہے، اس میں 85 گرام آپ کہتے ہیں کہ نصاب ہے، تو 500 میں سے 85 کاٹ کے جو باقیہ 415 ہے، کیا اس میں زکوٰۃ دوں؟ نہیں بھائی صاحب، پورے کا 500 گرام میں سے آپ 2.5% نکالیے، 500 ڈیوائڈیڈ بائی 40 ڈالیے، جو بھی آپ کا آنسر آتا ہے اتنی زکوٰۃ آپ کو ادھار دینی ہے. زکوٰۃ کیلکولیشن سمپل یہی ہے، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس چاندی، آپ کے پاس پیسہ ہے، ڈیوائڈیڈ بائی 40 کریے، جو آپ کو آؤٹ پٹ آئے گا وہی زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہے جو آپ کو دینا ہے. واللہ عالم. آپ پوچھیے بھائی صاحب، آپ آخری سوال یہ کریں کہ حدیث اور حدیث قدسی کے درمیان کیا فرق ہے. حدیث دیکھیے 3 چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث قدسی، ایک ہے حدیث. قرآن تو مشہور و معروف ہے، اس کے ہر حرف پر نیکی ہے، آپ اسے وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن چیلنج ہے کہ نہیں ہے؟ چیلنج ہے. حدیث قدسی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہو سکتا ہے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوں، لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اسے پڑھتے وقت طہارت میں ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ احادیث قدسی چیلنج ہے. اور حدیث کیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ بولتے ہیں. حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کریں گے، کہیں گے کہ اللہ نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے. اور نارمل حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا. تو یہ احادیث ہیں. یہ احادیث کے الفاظ صحابہ کے بھی ہو سکتے ہیں، بعض محدثین بھی ہو سکتے ہیں، الفاظ جو ہے نبی کی بھی ہو سکتے ہیں، صحابی کی بھی ہو سکتے ہیں، تابعی کی بھی ہو سکتے ہیں. الفاظ کیا معنی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، معنی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور احادیث جو ہیں اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے اور نہ یہ چیلنج ہے. بات سمجھ میں؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.